بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین، وطن عزیز میں جو قوانین رائج ہیں وہ 100 سال اور 125 سال پرانے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ انصاف کی راہ میں قدم قدم پہ رکاوٹ نظر آ رہی ہے. بلکہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو قوانین کی بک ہے یہ لیرو لیر ہے، اس میں اتنے لیکوناز ہیں کہ ملزم جو ہے وہ کہیں سے بھی اس کو ریلیف مل سکتا ہے اور وہ نکل سکتا ہے. اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق وائس پریزیڈنٹ ہیں، بڑے سینئر لائر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. نواب سعید اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نواب صاحب، ڈائلاگ میں خوش آمدید. تھینک یو. سر یہ بتائیے کہ کس طرح سے سینسٹائز کریں، کس طرح سے آگاہ کریں ایسے لوگوں کو جن کی یہ ذمہ داری ہے ان قوانین کو امپروو کرنے کی. کیوں 125 سال تک ہم نے ان قوانین میں امینڈمنٹ نہیں کی، اور یہ قوانین کس پرپز کے لیے کس دور میں بنائے گئے تھے؟ کیا آج کے حالات میں یہ اس تقاضوں کو پورے کرتے ہیں، آج کے تقاضوں کو جن سے اس ملک میں، اس معاشرے میں ہم انصاف کا فروغ کر سکیں، سپیڈی جسٹس کر سکیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ جی، میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا جو یہ سسٹم ہے، جو پروسیجرل کارروائی ہوتی ہے فوجداری کی، وہ CRPC کے تحت ہوتی ہے. بالکل. اور سول پروسیجر کے تحت سول پروسیجر ہوتی ہے. اب یہ دونوں بہت ہی پرانے قوانین ہیں، آج سے 150 سال پہلے کے بنائے ہوئے، اور انگریزوں نے اپنی کالونیل گورنمنٹ کو چلانے کے لیے بنائے تھے. اور اس میں کوئی ان کے لیے یہ ان کو فائدہ ہی نہیں تھا کہ ایکسپیڈیس جسٹس ہو، کیونکہ اس زمانے میں تھوڑا سا انصاف تھا تو ملزم چھوٹ جاتے تھے. اب جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں بنیادی تبدیلی کی جائے، بیسک اسٹرکچر میں تبدیلی کی جائے. اچھا جی. CRPC سارا اصل نو انیکٹمنٹ ہو، اور دوسرے نمبر پہ جو اس میں جو ہے بھی تھوڑا بہت CRPC، اس پر سب سے پہلے تو ڈیلے کرتے ہیں انویسٹیگیشن میں. ملزم اپنے پیسے دیتا ہے، اسٹیٹ اپنا پریشر ڈالتی ہے، تو اس کو یہ ڈیلے کرتے ہیں. پھر پروسیکیوشن برانچ میں ڈیلے کرتے ہیں. پھر یہ چلان سبمٹ کا جب ہو جاتا ہے تو پھر وکیلوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. جو وکیل ملزمان کے وکیل ہوتے ہیں بیشتر وہ ڈائلیٹری ٹیکٹکس سے استعمال کرتے ہیں، اسے اور ڈیلے ہوتا ہے. اس لیے اس میں یہ باقاعدہ ایک تبدیلی ہونی چاہیے سارے کا سارا CRPC. کس طرح سے یہ ممکن ہے جی کہ اس کو اوورہال کیا جا سکے؟ سر بڑا ایزی ہے، انہوں نے بھی تو CRPC بنایا تھا نا. ہم اپنے ضروریات کے مطابق CRPC میں امینڈمنٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن یہ ایک بات اور ہے جو ذکر میں کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جتنے اسمبلی کے ممبران ہیں وہ اس لا پہ توجہ ہی نہیں دیتے، اور جب بل پیش ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے اس میں کیا کیا تھا، چیف ہماری پارٹی کا کیا موقف ہے. اور دوسرا جو آپ کا لا ہے نا، اسپیشلی بلانگنگ ٹو الیکشن افیئرس اور کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن میں، بالکل وہ بہت ڈیفیکٹو ہے. وہ اس لیے کہ اگر آپ لیڈر آف اپوزیشن کی رائے کہ آپ کا کانشیس کہتا ہے کہ بل کا یہ بل مناسب ہے، صحیح ہے، اور آپ اپنے کانشیس کے مطابق اس بل کی سپورٹ کر دیتے ہیں جس کو لیڈر آف اپوزیشن اپوز کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کی ڈسکوالیفیکیشن سیکھ کرتا ہے فرام دی الیکشن، فرام دی اسپیکر، فرام دی الیکشن کمیشن، اور یہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی. مطلب آزادی رائے نہیں ہے پھر اس میں، یہی کہیں گے نا کہ آزادی رائے ختم ہو چکی ہے. آزادی رائے کا پاکستان میں یہ تو دیکھیں سب سے بڑی آزادی رائے، یہ میڈیا چھوڑے، سب سے بڑی آزادی رائے تو ممبران قومی اسمبلی کی ہوتی ہے، ممبران اور انصاف کیا ہوگا اور کیا قانون بنیں گے. تو CRPC میں اب پھر آتا ہوں واپس. جی ہاں، ٹیکنیکل آسپیکٹس پہ. CRPC میں بیسیکلی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. امینڈمنٹ اس کو اثر نو بنانا پڑے گا. اگر انگریز بنا سکتے ہیں تو پاکستان نہیں بنا سکتے. اور دوسرا جو ہے نا جی آپ کے کانسٹیٹیوشن میں، اچھا جی، اس میں بھی بہت زیادہ ڈراسٹک امینڈمنٹس چاہیے. مثلاً یہ دیکھیں
آرٹیکل 5 ہے لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ. جی بالکل. میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کرتا رہا ہوں. جی لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ جو ہے یہ ہوتی ہے قوم کی طرف لائل رہنا. قوم کا مطلب حکومت نہیں ہوتی، قوم کا مطلب ہوتی ہے ریاست. اب جب ہمارے سیاستدان بنیادی طور پر ریاست کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو اس آرٹیکل 5 میں سزا بتائی نہیں گئی. آرٹیکل 6 میں بتایا ہوا کہ یہ سزا ہے، لیکن آرٹیکل 5 میں سزا متعین نہیں ہے. آرٹیکل 5 کوئی متعین نہیں. پھر اس کے بعد آپ PPC وغیرہ پہ جاتے ہو تو اس میں بتانا چاہیے، سائن کرنی چاہیے ایٹ لیسٹ. اگر آپ ڈیتھ پنشمنٹ دیں نہیں تو پھر لائف امپرزمنٹ تو ہونی چاہیے. آپ چاہتے ہیں اس میں امینڈمنٹ آئے؟ زبردست امینڈمنٹ ہے. اچھا جی. اور کانسٹیٹیوشن میں لائلٹی ٹو اسٹیٹ کے علاوہ جو اور دیگر قوانین ہیں جیسے آرٹیکل 199 ہے اور آرٹیکل 97 ہے، آرٹیکل 137 ہے، ان سب میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو لفظ شیل بھی یوز کرنا چاہیے تاکہ مینڈیٹری ہو جائے کورٹ کے لیے. اچھا اچھا. اگر آپ شیل بھی یوز نہیں کریں گے تو مینڈیٹری نہیں ہوگا. اب مثلاً ایک میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. جی ہاں. آپ کی ملک ٹرائی کاٹمی سے چل رہا ہے. جی ہاں. لیگلی مانیں یا نہ مانگیں کانسٹیٹیوشن ٹرائی کاٹ پہ بھی پہلے ایگزیکٹو ہوتی ہے آپ کا پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ وغیرہ. 3 ہاؤسز آف پاورز ہیں ہمارے. 3 ہاؤسز آف پاورز. دوسرا ہوتا ہے اپنا آرمی، جس کا بیسک ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کو اندر کے کنفرنٹیشن یا اندر کی بغاوت سے بچائے اور ٹیررزم سے بچائے اور بیرونی حملوں سے بچائے. اور تیسری ہوتی ہے سر جوڈیشری. جوڈیشری کا مطلب ہے انصاف کرے. وہ انصاف کے ذریعے سے اسٹیٹ کو ایگزیکٹو کو مجبور کرتی ہے کہ وہ انصاف پسندی مقابلہ. اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے کہ انصاف کس طرح سے بہتر ہو سکے. اچھا اب جو ہے بات یہ ہے کہ میں گزارش یہ کرنا چاہتا تھا آرٹیکل 5 کے سلسلے میں. اب آپ کی ٹرائی کاٹمی کو پوری طرح اٹیک کیا ایگزیکٹو کرے وہ تو کوئی اس کا حق ہے نواز شریف کا. لیکن نواز شریف نے لائلٹی آف دی اسٹیٹ کرنے کے لیے اس نے آرمی کے اوپر کرٹیسزم شروع کر دیا. اس نے جوڈیشری کے اوپر کرٹیسزم شروع کر دیا. اس نے آپ کی ٹرائی کاٹمی کے تینوں پلرز کو توڑنا شروع کر دیا. اب جب اسٹیٹ کے تینوں ہی پلر نہیں تو اسٹیٹ کہاں رہے گی. اور اس میں دوسری کریں اس وقت ہے ہم حالت جنگ میں. انڈیا کے ساتھ انڈکلیئرڈ وار جاری ہے. وہ آپ کے اندر ٹیررزم بھی کرا رہا ہے، وہ آپ کی سرحدوں پہ حملے بھی کر رہا ہے. ڈیلی آپ کے وہ بارڈر کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ڈیلی لائن آف کنٹرول کی. جی ہاں، بڑی حالت جنگ میں ہے. ہاں جی. اور اس میں ان کو انڈیا کو ضرورت ہے کہ فوج کو ڈی مورلائز کیا جائے، فوج کو ان پاپولر کیا جائے، فوج کو اتنا ہیٹڈ کیا جائے عوام میں کہ فوج کو عوام کی سپورٹ نہ ملے. اب کوئی فوج جنگ نہیں جیت سکتی جب تک اس کے ساتھ عوام نہ، عوام کی بہترین سپورٹ نہ ہو. بالکل. تو باجوہ صاحب یہ تو ہمارے وہ محترم جو تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے فوج کو تو ڈی مورلائز کرنے کی بھی کوشش کی ہے، فوج کو انہوں نے ان پاپولر کرنے کی بھی کوشش کی ہے، فوج میں انہوں نے رفٹ کریٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. نواب صاحب وہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ بھی تو ہیں نا، ان کی پارٹی بھی تو ایک تو میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ نہیں ہے. وہ ایک ڈسکوالیفائڈ آدمی ہیں. سپریم کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. اور یہ جو سیاست میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ جو سیاسی بیان جاری کر رہے ہیں اور وہ جو سیاسی طور پہ جو لوگ اس کو لیڈر مانتے ہیں وہ سارے انکانسٹیٹیوشنل کام کر رہے ہیں. مطلب قانون کی نظر میں پلیز they are violating the orders passed by the Honorable Supreme Court. اس کی کلیئر وائلیشن میں یہ ہو رہا ہے. اور پھر آپ کے وہ مفرور الملزم بھی ہے، مفرور الملزم بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کا ٹی وی نشر کر رہا ہے، آپ کے چینل نشر کر رہا ہے، معاف کریں آپ کا میڈیا تھا نشر کر رہا ہے، سوشل میڈیا نشر کر رہا ہے. آپ ایک سینئر وکیل ہیں، مجھے یہ بتا دیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ اپنے تجربے کی روشنی میں. آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف بات چلی گئی، آپ ان کے کیسز کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟
میں تو سر ان کا جو مستقبل ہے نا مجھے جی تو یہ نظر آتا ہے کہ اگر کسی طریقے سے انہوں نے حکومت میں تبدیلی نہ کی جی تو ان کا مستقبل بڑا ڈارک ہے. اچھا جی وہ نہ صرف سیاست ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں جی بلکہ اب ان کے اوپر میوٹنی کے کیسز بھی چلیں گے. اور جو انہوں نے یہ کیے ہیں کارروائیاں یہ آرمی کے علاوہ جو انہوں نے جوڈیشری کی ہے اس کے ان کے اوپر یہ بھی کرے. اب ان کا کوئی سیاسی مستقبل ان کا میں تو کوئی نہیں دے رہا، نہ پاکستان میں نہ بی بی مریم صاحبہ کا پاکستان میں. یو کے اور میں یہ جو ایک اور میری جی اور یہ جو لوگ ان کو لیڈر مان کے کہتے ہیں جی ہمارے قائد ہیں، اور وہ تم لوگ بیٹھ کے کانسٹیٹیوشن کا اور اپنی سپریم کورٹ کا مذاق اڑاتے ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کی بڑی زبردست رائے ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ یو کے ساتھ ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کیا کریں؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیا پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ میاں صاحب کی واپسی ہو سکے؟ ایکسٹراڈیشن ایکٹ ہمارا میں یو کے نہیں شامل. اچھا جی. جب یہ یو کے میں ان کو بھیج رہے تھے تو یو کے کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ کن ٹرمز کے تحت بھیج رہے ہیں. اچھا جی. یہ انہوں نے لکھا تھا جی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے یہ وہ ساری اپنے یہاں سب نے سارے فیصلے کیے تھے. صحیح. لیکن اس وقت جان بوجھ کے یا کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے آپ کی ایگزیکٹو کے جو وہ آفس سر انچارج تھے اس کے وزارت خارجہ کے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وی آر سینڈنگ ہم فار دی ٹرم آف 4 weeks اچھا جی. for proper treatment. If that will not be appropriate treatment, then the period can be extended subject to the opinion of the doctor. بالکل. انہوں نے جا کے کسی ڈاکٹر سے اپنی پلیٹلیٹ کا تو علاج کرایا ہی نہیں، اور وہ اب یہ جان کے لکھا نہیں گیا، یہ ٹرم طے نہیں کی گئی، اس لیے ایکسٹریڈیشن بڑی مشکل ہے. آگے دیکھیں. ہاں البتہ پہلے تو یہ تھا کہ ان کی جی کورٹس کے آرڈر سے ان کی اوبیڈینس کرنی ضروری ہوتی تھی. وہاں یو کے والے بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. اب یہ جب وارنٹ سرو نہیں ہوئے تو انہوں نے کوشش کی وہاں کے جو ادارے وارنٹ سروس کرنے والے تھے کریں. انہوں نے کہا جی ہم نہیں کریں گے، آپ نے ٹرمز میں یہ نہیں لکھا. تو اب یہ ایک چیز اور بھی ہے، یو کے بھی یہ جانتا ہے بالکل، اور آپ بھی ہم جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر ان کو پکڑ کے پاکستان میں لایا جاتا ہے تو پھر یو کے علاقے سے کم از کم سینکڑوں نہیں تو کئی بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ واپس آ جائے گی. اور کوئی ملک نہیں چاہتا کہ وہ اپنے پیسے ضائع کریں. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کا بھی اس پہ امپیکٹ ہے. نواب صاحب، ایک اگلے روز ایک FIR درج ہوئی ہے جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو کے خلاف جو ہے نا بغاوت کا ایک مقدمہ درج کیا گیا لاہور میں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدمے کی ریزن جو ہے، اس مقدمے کی وجہ سے میاں صاحب کو فائدہ پہنچے گا کیونکہ اس کی سزا موت ہے. تو اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ جب یو کے میں جاتے ہیں تو وہ پھر انٹرپول کو یا کسی اور طریقے سے ایسے ملزم کو واپس نہیں بھیجتے، اور یہ مقدمہ بھی اسی مقصد کے لیے درج کروایا گیا ہے. اس پہ آپ کا جواب جو ہے لیتے ہیں. ناظرین، ابھی ہمیں کہا جا رہا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سینئر ترین ایڈوکیٹ نواب سعید اللہ خان صاحب سے. سعید اللہ خان صاحب، میاں نواز شریف صاحب کی طرف بات چلی گئی تو ان پہ جو مقدمہ درج کروایا گیا ہے بغاوت کے حوالے سے، کیا یہ ان کو یو کے میں اسائلم پرووائڈ کرنے کی کوئی راہ ہموار ہو جائے گی اس مقدمے سے؟ اس میں یہ راہ ہموار ہوگی کہ وہ کہے گا جی کہ دیکھیں میرے اوپر مورل کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے. اچھا، میرے اوپر تو انہوں نے سیاسی ایکٹیویٹیز کا بتایا ہے اور میں سیاست میں حصہ لے رہا تھا یہاں بیٹھا، اور اس پر انہوں نے میرے اوپر بنا دیا ہے اور اس لیے مجھے
پولیٹیکل اسائلم دی جائے. لیکن وہ اور یہ کانوکٹ وہ بھی تو لے ہے لیں گے اسائلم. وہ کانوکٹ بھی تو ہے نا جی پچھلے. کانوکٹ کے علاوہ جو دیکھیں نا، کانوکٹ کی بات آپ درست کر رہے ہیں. جی کانوکٹ کے علاوہ میں جو آپ نے جو ٹرمز لکھی تھی وہ اس میں ان ٹرمز میں یہ شامل ہی نہیں تھا کہ یہ صرف ہم 4 ویکس کے لیے ان کو ریلیز کر رہے ہیں. اچھا جی. ہاں یہ ٹرمز طے نہیں کہ یونائٹڈ یو کے میں آپ وہ ساری پڑھ لیں، اور اس میں انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے کہ ان کو 4 ویکس کے لیے یہ بھیجا جا رہا ہے فار ٹریٹمنٹ آف سچ اینڈ سچ ایلمنٹ. تو انہوں نے وہ جو ایلمنٹ یہاں ڈسکس کی جاتی تھی اس ایلمنٹ کے تو کسی ڈاکٹر سے کوئی علاج کرایا ہی نہیں. وہ ایلمنٹ تھی ہی نہیں، پتہ نہیں کیسے بنائی گئی، اللہ بہتر جانتا ہے. نواب صاحب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ یہ جو فرسودہ قوانین ہیں ان کی وجہ سے ملزم چھوٹ جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موٹر وے گینگ ریپ کیس ہو یا بہت سارے حدود کے جو مختلف قسم کے کیسز ہیں، کہتے ہیں کہ اکثر مجرم جو ہے نا وہ چھوٹ جاتے ہیں. ان میں کس کس کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ اس میں جی سب سے زیادہ کردار تو ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا. اچھا جی، پولیس کا. ہاں بالکل. یہ جو تھانے دار ہے یہاں سے یہ شروع ہو جاتی ہے کرپشن. پہلے تو پرچہ درج کرنے کے لیے پیسے طلب کرتے ہیں، اس کے بعد پرچہ درج کرتے ہوئے یہ ملزم سے مل جاتے ہیں، اس میں کمزوریاں پیدا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہر طریقے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان کو پیسے مل چکے ہوں کہ ملزم کو فائدہ پہنچے. اور اس کے بعد جب ایویڈنس کا وقت اس کو اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں کہ ایویڈنس کے وقت تک کچھ تو ایویڈنس موجود نہیں رہتی اور اتنا اس میں شدت نہیں رہتی. جیسے موٹر وے کا کیس ہے، اصل تو سامنے یہ صاف صاف گینگ ریپ کا کیس ہے، اس کو گینگ کو پکڑ کے آپ سزا دیں. یہ میں بات متفق ہوں. جی ہاں. اور مولانا سراج الحق نے بھی کہا ہے اور دوسرے حلقے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سر عام پھانسی دینی چاہیے. اور اسلام میں ہوتی ہی یہ تھا کہ سر عام مجمع کے سامنے اس کا سر قتل کیا جائے گا. مجمع پتھر باہر مار کے بندے کو مارتا ہے. نواب صاحب 1979 کے حدود آرڈیننس جو ہے بنا، لیکن آج تک اس سلسلے میں کسی کو کوئی سزا نہیں ہو سکی. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اس میں یہ تھا کہ 1979 کا جو حدود آرڈیننس بنا جی، اس میں 2-3 ڈیفیکٹو تھے. ایک تو آپ نے اس کی جو ایویڈنس ایکٹ کی اپلیکیشن رکھی وہ ڈیفیکٹو تھی. کرمنل پروسیجر کوڈ کی جو اوبیڈینس رکھی وہ ڈیفیکٹو تھی. آپ نے جب تک کرمنل پروسیجر کوڈ کو امینڈ نہیں کرتے کہ واٹ از دی پروسیجر، کمپلیٹ اوور ہال نہیں کرتے جیسے کہ آپ کہتے ہیں، تو جب پروسیجر ہی ہو رہا وہی پروسیجر ہے تو وہی حالات ہوں گے. نواب صاحب ڈی این اے ٹیسٹ کی سہولتیں آ گئی ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں جدید ترین قسم کی. فنگر پرنٹس، موبائل کی موجودگی، موبائل فون وغیرہ کی موجودگی، اس کے باوجود فرسودہ جو طریقے ہیں جن میں شناخت پریڈ اور اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، کیا یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا؟ کیا کہتے ہیں آپ اس سر؟ یہ میری ایک عرض سن لیں. جی ہاں. یہ واقعی آپ جب ڈی این اے ٹیسٹ ہو گیا تو کیا ضرورت ہے اس کی؟ پھر بھی اب یہ ٹیلی فون سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس جگہ سے کس نے فون کیا تھا. بالکل. اور یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فون جو تھا کس کے زیر استعمال تھا، سارا اس میں ہوتا ہے. لیکن وہ کرتے کیا ہیں کہ شناخت پریڈ کا روزہ ڈال لیتے ہیں. اب جو بندہ جس کے ساتھ وہ کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ اس بندے کی شکل یاد رکھیں کہ میرے ساتھ کتنے زیادتی کی، کیسے زیادتی ہے، اس کی شکل. یہ سارا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ملزموں کو فائدہ دیا جائے. اور یہ آپ اس میں جب تک آپ اس میں ضابطہ فوجداری میں کرمنل پروسیجر کوڈ میں تبدیل، بلکہ اس کو نیا طور پہ ری انیکٹ نہیں کرتے اور ماڈرن دور کے مطابق ری انیکٹ، ہمارا تو 1902 کا انیکٹ ہے. یہ جو میرے بچپن میں وہ جو چھوٹی اینٹوں کی ہوتی تھی بلڈنگیں بنی ہوئی، تو بزرگوں سے پوچھتے تو وہ کہتے ہیں یہ چگتیاں نے ویلے دیے، مینز مغلوں کے دور کی. اب یہ کہتے ہیں پرانا، دیکھو جی یہ 1902 کا ہے، تو یہ آپ کا تو 1902 سے ہی پیچھے کا قانون ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو اپلائی آپ کیے جا رہے ہیں، اور نہ آپ کی حکومت کو اس کی فکر ہے، نہ آپ کی ایگزیکٹو کو اس کی فکر ہے، اور نہ ہی جوڈیشری کو اس کی فکر ہے. اس میں کسی طرف سے کسی ریلیونٹ کوارٹر سے یہ ارج نہیں آئی کہ نہ وکیلوں نے یہ کہا ہے
وہ اس کو میں نے کرو یار. اب یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ وکلا جو ہیں یہ عدالتوں میں انصاف پرووائڈ کروانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ یہ انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اور خاص کر یہ جو بارز ہیں، بار کا جو انفلوئنس ہے، جو بار کے لیڈرز ہیں، اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ عدالتیں بھی جو ہیں وہ چہرے دیکھ کے فیصلے دیتی ہیں، وہ مقدمہ دیکھ کے نہیں دیتی. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ بات جو ہے نا، اس کے اوپر میں تو خود بار کے بھی آپ ہوں نمائندے رہے ہیں، اور میں آفس بیرر بھی رہا ہوں. کتنا انفلوئنس آپ بھی کرتے اس تھے لیے کیسوں پہ؟ اس پر کسی قسم کے میں کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. اچھا جی، اپنی گھر وال گل آئی ہے تو پھر تسی نہیں بولتے؟ نہیں سر، بولتا رہے گا. کافی حد تک آپ کی باتیں درست ہیں، کافی حد تک درست نہیں ہیں. اسی سسٹم میں بہت ایسے وکیل بھی ہیں جو بے شک مقدمہ ان کے خلاف جا رہا ہو انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جی. کچھ میں ایک چیز بتاتا ہوں، بالکل بتائیں. وکیل کی بنیادی ڈیوٹیز کیا ہیں؟ انصاف وکیل آسان بنانا. 3 بنیادی ڈیوٹی دیتا ہے. جی ایک بنیادی ڈیوٹی ہے ٹو اسسٹ دی کورٹ بالکل، بیسٹ آف ہز ایبلٹیز. بالکل اس کے اپنی بہترین قابلیت کے ساتھ کورٹ کو اسسٹ کرے. بالکل. دوسری ہوتی ہے ٹو پروٹیکٹ ہز کلائنٹ، جتنا بھی ہو سکے اس کا. ویدر ہی از رانگ اور رائٹ. نہیں پروٹیکٹ، مجھے جملہ مکمل کر دیں، آپ تو بڑا آربیٹری. پلیز. وہ پروٹیکٹ دی رائٹس آف ہز کلائنٹ، بالکل اس کے حق کرے ود ان دا ایمبٹ آف لا. تیسری اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے ٹوورڈ دی ادر کلائنٹ.